سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آزاد سیاست میں ہوں ملیحہ خان اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر جرنلسٹ حماد حسن صاحب۔ سو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے ملیحہ؟ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ بس شکر ہے اللہ کا، خیریت سے؟ شکر ہے۔ سو 2 دن میں کیا تبدیلیاں آ گئیں، چینجز آ گئیں؟ ویسے تو آبویسلی آپ ادھر ادھر ہی چل رہی ہوتی ہیں، آپ کی ساری کمٹمنٹس وغیرہ، کبھی کس سلسلے میں، اور بس خبریں جمع کرنے کے چکروں میں لگے ہوتے ہیں آف کورس فار شیور۔ تو بتائیے کیا کیا تبدیلیاں آئیں؟ کچھ سوال میرے پاس بھی ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پوچھوں گی، لیکن آپ بتائیں۔ تبدیلیوں کا بخار تو گزشتہ 14-15 سال سے قوم کو چڑھا ہوا ہے، لیکن تبدیلی کوئی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے۔ معاملات ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، معاملات آگے کی سمجھ جا رہے ہیں۔ چلیں میں آج ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ لنڈن کے اندر جو پروٹیسٹ ہو رہی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ کون لوگ کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ بیک اینڈ پہ کون ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جس نے اتنی شے دی ہوئی ہے ان کو کہ وہ لوگ یہ سارا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملیحہ، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ اگر ہم دیکھیں تو لندن یقیناً ایک انٹرنیشنل شہر ہے، لیکن نیو یارک بھی ہے، پیرس بھی ہے، اور بھی بہت سارے شہر ہیں، دبئی بھی ہے۔ تو پھر وہاں تو یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے، تو ہمارے ذہن میں تو ظاہر سوال آئے گا، ایز اے جرنلسٹ ہم سوچیں گے کہ یہاں پہ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ معاملے کو بہت ڈاؤٹ فل بنا رہی ہے، اور یہ جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے یہ کل 16 سیکنڈ تک ہوا تھا۔ اچھا، یعنی وہاں پر ایک خاتون صحافی سے میری بات ہوئی، اچھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ویڈیو میں نے کی تھی، اور ٹوٹل ویڈیو تھی 2 منٹ 39 سیکنڈ کی، 2 منٹس 39 سیکنڈس۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہاں ٹوٹل ویڈیو۔ ٹھیک ہے۔ اور جب قاضی صاحب نے تقریر کی، اس حال میں ڈنر بھی ہوا، وہاں پہ ڈنر بھی کیا تھا، ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی ان کے ساتھ تھی، اور وہاں سے وہ نکلے تو صرف گیٹ پر گاڑی گزرتے ہوئے ان لوگوں نے اس گاڑی پر کوئی ایسے مارے ہیں ہاتھ اور پروٹیسٹ، اور وہ ٹوٹل اس کا ڈیوریشن تھا 16 سیکنڈ، اور پھر گاڑی گزر بھی گئی۔ اچھا، ان لوگوں میں 3 لوگ ایسے تھے، میں بریکنگ دے رہا ہوں آپ کو، 3 لوگ ایسے تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ یعنی یہ باقی جو شایان ہے، سعدیہ ہے، فہیم ہے، طاہر اسلم ہے، یہ ان لوگوں کو تو لوگ جانتے ہیں نا، یہ تو لندن کی کمیونٹی میں پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں، عام لوگ بھی جانتے ہیں۔ 3 لوگ ایسے آئے تھے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ یہی تو سوال ہے، یہی تو ہم تو یہی سوال کر رہے ہیں کہ بھئی یہ 3 لوگ کون تھے جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا؟ یعنی وہاں پر بڑے بڑے صحافی موجود تھے، مرتضیٰ علی شاہ تھے، مجتبیٰ تھے، ناصر تھے، اسد ملک تھے، سفینہ خان تھی، یہ سب لوگ وہاں پر موجود تھے، اور یہ پاکستانی نژاد صحافی ہیں جو لندن میں صحافت کرتے ہیں اور یہاں کے مختلف میڈیا ہاؤسز سے وابستہ ہیں، اور یہ ایک ایک بندے کو جانتے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ 3 لوگ کون ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب انہوں نے اسپیچز شروع کیے اور کچھ لوگ 1-2 منٹ تقریریں کرنے لگے، ان میں ایک گورا بھی تھا، ایک انگریز نے بھی تقریر کی، اس کو کس نے بلایا تھا، وہ کیوں آیا تھا، اور اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ بہت ڈاؤٹ فل بنا رہے ہیں۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے احتجاج کیا۔ ان کی تعداد 13 سے لے کر 15 تک ہے، یعنی یہ اتنے ہی تھے یہ ٹوٹل لوگ۔ یہ 2 گینگ ہیں، ایک وہ ہے جو شایان کا ہے، اس میں شایان ہے، اس کی والدہ صدف ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جس میں 1-2 بچیاں بھی ہیں۔ ایک اور گینگ ہے، وہ ہے ڈاکٹر طاہر نام ہے، اور ان کا تعلق ہے ڈاکٹر طاہر سلیم ملک، یہ لندن میں ہوتے ہیں، ان کا بنیادی تعلق بہاولپور سے ہے۔ ان کے بھائی ہیں ملک محمد عامر سندھیا، یہ بہاولپور کے مقامی عہدیدار ہیں، کوئی صدر ہیں تحصیل کے یا کچھ اس طرح PTI کے۔ یہ ڈاکٹر طاہر سلیم ملک جو ہیں، یہ بشرا بی بی کی بہن ہے مریم وٹو، یہ اس کے بہت قریب ہے،
اور جو میرے انفارمیشن ہے جو جہاں تک میری رسائی ہوئی ہے تو ان کو مریم وٹو نے کہا ہے کہ آئندہ آپ کو سینٹ میں لے کر آئیں گے، طاہر سلیم ملک کو، یعنی ان کا بھائی یہاں پر عہدیدار ہے اور اس کے بھائی کو کوئی ٹکٹ بھی ملا تھا پی ٹی آئی کا بہاولپور سے، اور یہ طاہر سلیم ملک جو ہے یہ وہاں لندن میں رہتے ہیں اور ان کا رابطہ ہے مریم وٹو سے جو بشرا بی بی کی بہن ہے، اور ان سے وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو جو ہدایات دی جاتی ہیں اگر آپ اس پر عمل کریں، یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے گھر کے باہر بھی ہنگامہ کرتے رہتے تھے، تو یہ وہاں سے ہدایات لیتے ہیں اور ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ جب عمران خان اقتدار میں آئیں گے، پی ٹی آئی اقتدار میں آئے گی تو آپ کو سینٹ میں لایا جائے گا۔ تو بیسیکلی وہ لوگ ہیں سارے، وہی لوگ ہیں، ایک طاہر سلیم ملک کا گروپ ہے، ایک شایان گروپ ہے، شایان کے ساتھ سعدیہ ہے، ان کے ہسبینڈ فہیم ہے، یہ 2 بچیاں جو ہے یہ نندے ہیں سعدیہ کی، ٹھیک ہے، تو اور ان کو سپورٹ جو مل رہی ہے وہ یہاں پیچھے سے مل رہی ہے، یہی سے مل رہی ہے، یہ دوسرے گینگ کو مریم وٹو سے، اور دوسرا گروپ جو ہے طاہر سلیم ملک والا یہ وہی گروپ ہے، اس میں ایک آدمی آیا ہے بابر خان، وہ جرمنی سے آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جرمنی میں رہتا ہے، وہ ہے، اور ان کے ساتھ 2-4 اور لوگ ہیں، ایک عائشہ لڑکی ہے، اور یہ عائشہ جو ہے یہ ان کے والد جو ہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے پڑ چنار سے تھا، اچھا، اور یہ لندن میں پیدا ہوئی ہے، ان کی پاکستانی شہریت بھی نہیں ہے، یہ کبھی پاکستان آئی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ سعدیہ بھی پاکستان کوئی خاص نہیں آئی، تو یہ لوگ لندن میں سیٹل ہیں، پاکستانی شہریت بھی بعض لوگوں کی نہیں ہے اور نہ پاکستان سے ان کا کوئی لینا دینا ہے، ان کو باقاعدہ ہائر کیا گیا ہے، اور ان کو جیسے کہ میں نے ڈاکٹر طاہر کے بارے میں کہا کہ ان سے سینٹ کا وعدہ کیا گیا ہے کہ آپ کو یا آپ کے بھائی کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے گا، تو یہ اسی رانگ پرومسز کی بنیاد پہ سب کروائے جا رہا ہے، اور یہ ہنگامہ ٹوٹل 16 سیکنڈ کا ہوا تھا، جب قاضی صاحب کی گاڑی نکلی ہے تو اس گاڑی پر انہوں نے ہاتھ مارے ہیں اور کوئی نعرے لگائے ہیں، اور پھر قاضی صاحب کی گاڑی وہاں سے گزر بھی چکی، لیکن اس سے پہلے قاضی صاحب نے اندر ہال میں باقاعدہ سپیچ بھی کیا ہے، ڈنر بھی ہوا ہے، اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ بھی ان کے ساتھ تھی، چاہے جو بھی ہے، لیکن یہ اس طرح سے کرنا از ناٹ آبویسلی رسپیکٹیبل تو نہیں تھا یہ بالکل بھی، ہاں ایگزیکٹلی، ایک طرف وہاں پہ یہ احتجاج وغیرہ بھی چل رہے ہیں، چیزیں بھی چل رہی ہیں، اور یہاں سے ہی سپورٹ جاری ہے پی ٹی آئی کی ان لوگوں کو، اور ان لوگوں کو شے مل رہی ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں وہاں بیٹھے ہوئے لوگ، لیکن اگر ہم یہاں کی بات کریں حماد صاحب، تو یہاں پہ پی ٹی آئی میں کیا حساب کتاب چل رہا ہے؟ مطلب اگر آپ دیکھیں تو بشرا بی بی جو ہے وہ بھی پشاور سے واپس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہاں بالکل، اور پی ٹی آئی کے اندر اور بھی بہت ساری مختلف چیزیں جو دیکھنے میں آ رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے، کرنا کیا چاہ رہے ہیں آخر؟ دیکھیں میں تو کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ بہت شدید توڑ پھوڑ جاری ہے پی ٹی آئی کے اندر، اب ان کے پاس جو سب سے بڑی سیاسی ان کے پاس بیانیت آیا، سیاسی طاقت تھی، پولیٹیکل پاور تھی، وہ تھا احتجاج اور نعرے بازی، اب دن بدن وہ چیزیں دم توڑنے لگی ہے، اور یہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہے وہ پشاور گئی، اور پشاور میں ان کو شاید ایک طویل جیل تو کاٹ آئی نا 9-10 مہینے کا، تو کچھ پریشانیاں ہیں، کچھ ذہنی طور پر بھی بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہاں سے جو معلومات ہے تو وہاں پہ وہ ملازمین کو بھی تنگ کرنے لگی تھی، کچھ وہاں پہ کچھ مسائل تھے، فرسٹریشن تھی، اور پھر گنڈاپور صاحب نے ایک جگہ ان کی شکایت بھی لگائی تھی، ٹھیک ہے، بشرا بی بی کی، اور پھر وہ خود بھی وہاں پہ تنگ تھی، پھر پرسوں وہ مشہور صوفی شاعر رحمان بابا، تو رحمان بابا کے مزار پر بھی گئی، اور رحمان بابا کا مزار قریب ہی ہے، مطلب 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر چیف منسٹر ہاؤس سے، چونکہ وہ پشاور کے اندر اب ان کا گاؤں آیا ہوا ہے، ہزار خانی بہادر قلعے، تو وہاں پر رحمان بابا کا مزار ہے، قریب ہی ہے، تو پھر وہاں پہ گئی تھی اور بہت جلد واپس آئی تھی اس دوران، تو یہ تمام چیزیں بتا رہی ہے کہ ذہنی طور پر وہ شدید ڈسٹربنس کا شکار ہے، اور کچھ ناراضگی کے انداز میں پشاور سے چلی گئی ہے لاہور۔ دوسری بات یہ کہ آج گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات بھی متوقع تھی، اچھا،
جو میرے انفارمیشن ہے اس کے مطابق گنڈاپور کو احتجاج کی سیاست سے علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ احتجاج کو لیڈ نہ کرے، کیونکہ وہ ایک اور یہ بات تو اصولی طور پر ٹھیک بھی ہے کہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے تو وہ اپنی ایڈمنسٹریشن پر، اپنی گورننس پر، اس پر توجہ دے دے اور احتجاجوں سے وہ الگ ہو جائے. اور پھر واقعات بھی ہوئے تھے، وہ غائب ہو جاتے تھے، 2 مرتبہ ایسا واقعہ بھی ہوا. تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ گنڈاپور کو احتجاج کی سیاست سے الگ کیا جائے. کل شیر افضل مروت نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بات کی بھی. شیر افضل مروت اور گنڈاپور کے درمیان شدید ناراضگی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو شیر افضل کے مروت کے بھائی خالد لطیف جو ایڈوائزر تھے چیف منسٹر کے، ان کو ہٹایا بھی تھا چیف منسٹر نے، برطرف کر دیا تھا. اور پھر اس کے بعد طویل ناراضگی رہی دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف، خصوصاً مروت کے بہت سے بیانات بھی آئے گنڈاپور کے. لیکن ابھی 2-3 دن پہلے مروت اور گنڈاپور کی ملاقات ہوئی ہے. کل مروت نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ گنڈاپور کو احتجاج کی سیاست سے الگ ہونا چاہیے. تو یہ ایک پری پلانڈ منصوبے کے تحت یہ بیان دیا گیا. تو امکان یہ ہے کہ گنڈاپور احتجاج کی سیاست سے الگ ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد اس کو پھر لیڈ کون کرے گا؟ یعنی اسد کیسر کرے گا، شاہ رام ترکائی کرے گا، عمر ایوب کرے گا، کون کرے گا؟ پنجاب سے تو کوئی سامنے آ نہیں رہا ہے. وہ تو لے دے کہ انہوں نے فواد چودھری کے ساتھ معاملات عمران خان نے ٹھیک کر لیے، لیکن پنجاب کے اندر ان کی اتنی کیپیسٹی ہے نہیں پی ٹی آئی کی پنجاب میں کہ وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلے. پختونخوا میں چونکہ ان کی حکومت بھی ہے اور حالات فیوریبل بھی ہے، لیکن وہاں سے لیڈرشپ نہیں ہے. تو اس بات کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں کہ احتجاج کی سیاست مکمل ہونے والی ہے، کم ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. سو اس کے علاوہ حماد صاحب، چائنیز جو بیوروکریٹ ہیں ان کے بارے میں بھی پاکستان کی طرف سے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار دیکھا گیا ہے. وہ کس وجہ سے، کیا معاملہ ہوا اس بات کا؟ یہ آج چائنیز ایمبیسڈر کے حوالے سے میڈیا میں کچھ خبریں چلتی رہی کہ ان کو بلایا گیا ہے اور مطلب کچھ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے اس میں کہ سرزنش کی گئی. سرزنش نہیں کی جاتی، احتجاج کیا جاتا ہے سفیر کے سامنے کسی بیان پر. لیکن جو میرے انفارمیشن ہے، لیٹسٹ انفارمیشن، ایسا بھی نہیں ہوا، بلکہ ان کی ایک طرح سے تسلی بھی کروا دی گئی ہے. کچھ جو معاملات تھے جس پر پاکستان کو ریزرویشنز تھے وہ بھی ان کے سامنے رکھے گئے. دیکھیں ملیہ، ابھی 2-4 دن پہلے یہاں پر پاک چائنا فرینڈشپ ایک تنظیم ہے، مشاہد حسین سید اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس کی ایک فنکشن ہو رہی تھی، ایک تقریب تھی. تو اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب بھی تھے اور چائنیز ایمبیسڈر بھی تھے. تو اسحاق ڈار صاحب نے ذرا کھل کر باتیں کی اس حوالے سے کہ 102 دہشت گردوں کو کس نے رہا کیا تھا، 40,000 دہشت گرد کون لے کے آئے تھے، سرینا میں چائے کا کپ کس نے اٹھایا، اس طرح کی باتیں کی. تو چائنیز ایمبیسڈر جس نے تقریر کی تھی وہ پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چائنیز اپنے لوگوں کے بارے میں حد درجہ حساس ہیں اور ہم وہاں ہرگز کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے جہاں ہمارے لوگوں کو خطرات ہو. لیکن پاکستان میں ہمارے لوگ مارے بھی گئے اور اس کے باوجود بھی ہم پاکستان کے ساتھ دوستی قائم رکھے ہوئے اور یہاں پر کام کر رہے ہیں سی پہ ایک پہ اور بھی حوالوں سے. تو پھر اسحاق ڈار صاحب نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے بلند آواز سے کہا کہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں اور ان کو ہم سزائیں بھی دلوائیں گے، اور ابھی ہم چائنا جا رہے ہیں تو جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے اس حوالے سے بات بھی ہوگی. تو چلو یہ تو ٹھیک بات ہے. پھر جو چائنیز ایمبیسڈر نے جو باتیں کی تھی تو اس پر پاکستان کو ذرا تحفظات تھے، لیکن کوئی سرزنش نہیں ہوئی. وہ ایک ڈپلومیٹک طریقہ کار ہوتا ہے، کنورسیشن ہوتا ہے، اس پہ وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے پاکستان نے. ٹھیک ہو گیا، چلیں زبردست. تو بہت بہت شکریہ حماد صاحب. آج تو چلیں ہماری یہ خبریں ہو گئی، انشاءاللہ نیکسٹ میں دوبارہ اور اسی طرح سے خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور ناظرین، پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.